یہ بات سمجھیں کہ مسلک اہل حدیث جب ہم کہتے ہیں یہ چند مسائل کا نام نہیں ہے، یہ کل دین کا نام ہے۔ یہ مسلک جب ہم کہتے ہیں کل دین کی بات ہے، اس لیے کہ یہ ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، سلوک میں، سیاست میں، ساری دنیا کے لوگوں کے معاملات میں کتاب و سنت کی تعلیمات پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہاں، یہ جو نمایاں مسائل ہیں نا، یہ جو نمایاں مسائل ہیں، آمین کا مسئلہ ہو، آمین بالجہر کا مسئلہ، رفع الیدین کا مسئلہ ہو، سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہو، یا پھر فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہو، یا پھر نماز 8 رکعت تراویح کا مسئلہ، یہ جو مسئلے نمایاں ہوئے، ہائی لائٹ ہوئے، یہ کچھ خاص خلفی بیک گراؤنڈ میں زیادہ ہائی لائٹ ہو گئے۔ یہ اس لیے ہائی لائٹ ہوئے کہ ان مسائل میں زیادہ لیدے ہوئی، ان مسائل میں تقلید کے مسئلے پر جب گفتگو ہوئی تو یہ مسئلے وہ پہچان بن گئے کہ جن کی بنیاد پر پہچانا جاتا کہ کون مسلک تقلید پر ہے اور کون اہل الحدیث کے طریقے پر ہے، یہ نمایاں ان مسائل سے ہوتے تھے، اس لیے یہ مسائل زیادہ مشہور ہوئے۔ ورنہ مسلک اہل حدیث کی دعوت صرف اس مسائل کی دعوت نہیں، وہ کل دین کی دعوت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، مجھے نہیں پتا یہاں لکھا ہے کہ نہیں، جمعیت اہل حدیث کے جب لوگوں آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دیکھیں گے، اس میں لکھا رہتا ہے بنیادی کام 3 ہیں، ایک توحید کی بات کرنا، دوسری اطاعت رسول کی بات کرنا، تیسری تزکیہ نفس کی بات کرنا۔ یہ ہمارے اپنے بنیادی دعوت ہے، یہ جو دعوتی کام ہے اس میں، ہماری دعوت میں خود مسائل نہیں، بنیادی مسئلہ توحید ہے، اور توحید کے ساتھ اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول کے ساتھ انسان کے نفس کے تزکیے کی بات ہے۔ تو بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کل اسلام کی یہ دعوت ہے۔ اور تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، لوگ عام طور پہ کیا کہتے ہیں، فرقوں سے لوگوں کو نفرت ہے، ہمیں بھی نفرت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جب فرقوں سے نفرت کی بات کرتے ہیں تو اہل حدیث کو بھی لوگ فرقہ قرار دیتے ہیں، اہل حدیثوں کو بھی فرقہ قرار دیتے ہیں۔ آج آپ سے ایک سوال میں پوچھتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے اور آپ کو کنارے کر دیجئے۔ صحابہ تھے، صحابہ سے خوارج الگ ہوئے، خوارج فرقہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خوارج فرقہ ہوئے نا، صحابہ بھی فرقہ ہوئے، صحابہ جماعت ہیں، صحابہ جماعت ہیں، فرقہ وہ ہے جو اس سے نکل کر گیا۔ بعد میں شیعہ الگ ہوئے، شیعہ فرقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ فرقہ ہوئے نہیں، وہ جماعت ہیں۔ نواسب وجود میں آئے، نواسب فرقہ ہیں، صحابہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، وہ فرقہ ہیں، وہ جماعت ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، ایسے ہی یہ کہ ایک بدعت الگ الگ ایجاد ہوتی گئی، یہ سارے فرقے ہیں۔ صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے پر قائم تھے وہ فرقہ نہیں جس کی مذمت کی گئی، وہ جماعت ہیں، وہ اصل ہیں، وہی اصل میں جماعت ہیں، یہی اصل میں دین کے علم بردار ہے۔ یہ لغوی معنوں میں، لنگوسٹک جسے کہتے ہیں، لغوی معنی میں اگر آپ کہنا چاہیں جماعت کے فرقے کے مقابلے میں فرقہ، گروہ کے مقابلے میں گروہ ہے، لیکن شرعی معنی میں جب، شریعت کے معنی میں جب فرقہ کہا جاتا ہے، اہل الحدیث فرقہ نہیں ہے، اہل الحدیث جماعت ہے، اہل الحدیث جماعت ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے سارے لوگ اگر اپنے مسلک کی طرف بلاتے ہیں تو یہ فرقے کی طرف دعوت ہے، اگر ہم کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں تو یہ عین جماعت کی طرف دعوت ہے، یہ فرقے کی طرف دعوت نہیں ہے، یہ عین جماعت کی طرف دعوت ہے۔ اس لیے کہ کتاب و سنت کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں، ہم کتاب و سنت کو اس طریقے پہ سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں جو صحابہ کے زندگی میں تھا، صحابہ نے جیسے اپنایا تھا۔